کے گھروں میں داخل نہ ہونا، خود فلسطین میں کہ وہ قوم رہ گئی اس نے کچھ نہ سوا، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو گمراہ ہوئے ہیں میں صرف ان کا نبی، اسرائیلیوں کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ دین ہی نہیں تھا۔ یہ تو تم نے پوپ اور پادریاں اپنی گدی بنا لی نا، ساری دنیا کے لیے جو آیا تھا وہ صرف یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، وہ محمد عربی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضا برمی، وہ آیا تھا ساری دنیا کی، بس اس کو حکم تھا کہ پوری دنیا تک یہ دین پہنچاؤ، اور انہوں نے پہنچایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، بڑی ان کی چالیں ہیں۔ ایک جزیرہ جس کو ہم اب قبرص لکھ دیتے ہیں، قبرص ہے اور سائپرس بھی لکھ دیتے ہیں، وہاں ایک پادری پیدا ہوا بولس، اس نامراد نے ایک رسالہ عربی میں لکھا، بڑی چالاکی، اس نے کہا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہمیں بھی پیغمبروں نے بتایا تھا، مگر چلاکی یہ کی، اس نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، عربی زبان میں عربی یا قرآن امیین، وہ عرب کے لیے، باقی دنیا کو آپ تنگ نہ کریں، ہم بے شک نہ مانیں، ہمیں انہوں نے کہا ہی نہ وہ ہمارا نبی تھا، وہ عربوں کا ہی صرف نبی ہے۔ آیتیں قرآن کے حوالے، ایسی چلاکی کہ اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، کسی گروہ میں ان کی قدر ہونی چاہیے، احسان ہے، غلطیوں کا کیا، بشر ہے۔ تو شیخ الاسلام نے اس وقت الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہوں نے دین مسیح کو بدل دیا ان کو صحیح جواب، 4 جلدیں ہیں، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا کہ گولڈ دیئر جیسا یہودی اس دور کا وہ کہتا ہے کہ یار ابن تیمیہ کو ہمارے مذہب، ہمارے صحیفوں اور ہمارے فرقوں کا جو علم ہے وہ ہمیں بھی نہیں، کہ ان میں کتنے گروہ ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں، ایسی کتاب لکھی کہ ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اور ایک بات جو اس میں قاعدے کے طور پر لکھی نا، وہ سب کو پلے باندھنی چاہیے۔ یہاں بھی ایک آدمی آیا ان سے کیسے ہم بحث کریں، وہ عیسائی سوال کر، میں نے کہا یار ان سے بحث کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ، تم وقت ضائع کرتے ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ پہلے بتاؤ تم کیا بن کر بات کر رہے ہو، اگر تم بیری ہو، کافر ہو، تو رسول کی کیا بات کریں، حضور پاک کی کیا کریں گے، پہلے اس پر بحث کریں، کوئی اللہ ہے بھی، اس نے کبھی کوئی کتاب اتاری؟ اگر ایسے ڈیریے ہو تم یورپ کے، تو عیسائی کیوں کہلاتے ہو؟ کافر بن کر، پورے ڈیریے بن کر سوال کرو، تم سے الگ بحث ہوگی۔ اگر تم کہتے ہو ہم کرسچین ہیں، ہم جیو ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، تو پھر تو آسان ہو گیا معاملہ، بائبل نکال لیں گے، جو اعتراض حضور پر کرتے ہو دیکھ لیں گے کہ جن کو تم نبی مانتے ہو بچے ہوئے۔ اگر کہو حضور نے زیادہ بیویاں کی ہیں، ایک عیسائی سے ساتھ بحث کرنے کے لیے یہودی کی لمبی بحث کی ضرورت نہیں، پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تھی، یعقوب کی کتنی تھی، داؤد علیہ السلام کی کتنی تھی، سلیمان کی کتنی تھی، 1000 اور 100۔ اگر اس کے باوجود آپ ان کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی 11 نہیں ہوتی۔ اگر جنگوں کی بات کریں، آپ کہو بائبل میں موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جہاد نکالیں، توبہ توبہ توبہ، اگر ایسے جہاد انہوں نے کیے جو تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ نے کہ زندہ لوگ جو ہیں ان کو آگ کی بھٹیوں میں سے گزار دو، جلا دیا داؤد علیہ السلام، عورتیں جو ہیں بوڑھی وہ سب قتل کرو، جوان جو ہیں وہ صرف بچاؤ عیاشی کے لیے، بچے قتل کر دو، جانور تک ان بستیوں کے قتل کر دو جن پر قبضہ کرو، ان کے مکانات کو آگ لگا دو، یہ جہاد۔ اور یہ سارا موضوعی صاحب نے الجہاد فی الاسلام میں جہاں تقابل کیا کہ پڑھ تو لو یار، جو تمہارے یہاں جہاد ہے وہ تمہیں ہضم ہے، اور رسول اللہ کا جہاد جو ابھی حکیم صاحب بتا رہے کہ بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنے، ایسا مہذب جہاد۔ تو سیدھی بات شیخ الاسلام نے سکھائی، اور یہی شیعوں کے لیے سکھائی کہ جو شیعہ کہے نا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، تم کیوں ڈیفینس کرتے ہو کہ میں دفاع میں، تم یہ کہو کہ پہلے علی کا ثابت کرو، وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ان چیزوں سے ہم مانتے قریب مومن تھا، وہ باتیں ابو بکر عمر میں نہ نکلیں تم سچے، اگر زیادہ نکلائیں تو ماننا پڑے گا۔ یہی ان سے کہیں سارے یہود نصارہ سے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کیوں نبی ہیں بھائی، جب بات تحقیق ہے یہ نہ کہنا قرآن میں لکھا، نہیں قرآن چھوڑیں آپ بائبل، اب بتائیں کہ نبی کیوں ہیں وہ، اگر معجزے ہیں، اخلاق ہے، کچھ وہ بتا دیں معیار، پھر حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ ایسی پیاری کتاب میں کہتا ہوں نصاب میں شامل کریں، مدارس میں پڑھانی چاہیے اس دور میں، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہوں نے دین مسیح کو بدل دیا ان کا صحیح جواب۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اب حجت تمام ہو چکی، بہت وقت دیا، اب جن مشرکوں نے معاہدے توڑے ہیں، حرام مہینے گزرتے ہی ختم کرو ان کو، جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو 4 مہینے دو۔ کئی لوگ کہتے ہیں اشہر حرم یہی ہیں جو 4 مہینے، نہیں، اربع حرم اور ہیں، اشہر حرم تو رہ ہی تھوڑے گئے تھے، 10 کو تو اعلان ہوا اور محرم ختم ہوا تو وہ ختم ہوا 4 مہینے کا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حرام مہینے گزرتے، یہ جنہوں نے عہد توڑے
بدماشیاں کی ان کا، جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو کہ 4 مہینے کی مہلت دے دو، وہ لمبا ہو جاتا عرصہ، جب 4 مہینے ختم ہو گئے پھر نپٹا جائے گا۔ جن سے معاہدے ہیں انہوں نے پورے کیے ہیں اور اب بھی نبھا رہے ہیں، ان کے وقت تک پورا کرو۔ تو بہر اللہ کا دین ہمیں بے غیرت اور بے حمیت بننے کی اجازت نہیں دیتا، اور ایک ذات باقی ہر ایک کے لیے ہم عفو درگزر کریں گے، برداشت کریں گے، مگر جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، وقت بے شک ہو رہا، مگر میں عرض کرتا ہوں میں نے ایک واقعہ پڑھا، جو میاں عبدالرشید نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک مسلمان انگریزی دور میں نا غلام رسول امین تھا، وہ MBBS کر کے آیا اور اثر ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، یورپین عورت لے آیا، قرآن مجید ایک تھا بچا، وہ اس نے نہ خلاف میں رکھا ہوا تھا گھر میں، اور کچھ نہیں دین کا، وہ مرمت شروع ہوئی مکان کی، ڈاکٹر صاحب گھر نہیں تھے، اس میم نے وہ قرآن مجید جو تھا نہ اٹھایا اور پورا کر میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب جب آئے انہوں نے کہا یہاں ایک کتاب ہوتی تھی، وہ کہنے لگی تم نے اس کتاب کو کیا کرنا، تم نے کبھی نہ پڑھا اس کو نہ دیکھا۔ اب مسلمان کا بچہ تھا، بہت جوش آیا، حالانکہ کبھی اس کے سامنے کوئی اونچی بولتا بھی نہیں، تھپڑ مارا اور کہنے لگا حرام زادی، میرے پاس اسلام کا نشان صرف وہ رہ گیا اور کچھ نہیں رہا تیری وجہ سے، مگر وہ بھی تو نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ رات سویا، قسمت بدلنی تھی نا، اللہ کے رسول کی زیارت تھی، خواب میں حضور ملے، بس صبح سے اس نے داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گیا، بالکل دیندار بن گیا۔ اس کا نصیبہ جاگ اٹھا کہ اس نے قرآن کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ کیا۔ تو اب یہ چاہتے یہ ہیں ظالم سارے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بارے میں یہ چھیننا چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے، پھر زندہ رہ کر کیا کریں گے اگر روح محمد بھی نہ رہی۔ تو اللہ رب العالمین ان ظالموں سے نپٹے، ان کا مقابلہ خود اپنی طاقت سے کرے، ان کے ارادے ناکام کرے، اسلام کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات لمبی ہوگی مگر ضرورت تھی، کیا کریں، اللہ کے رسول کی بات جب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ آئے نا خیریت جی، یہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، یکجہتی ہو، یکجہتی ہو۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے مسلمان اپنے نادانی کی وجہ سے یا غیروں کی سازش کی وجہ سے ایک ایسا اختلافی اور نزاعی مسئلہ بنا لیتے ہیں جو پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جیسے رات کے ٹیلی ویژن پہ یہ جو یوم حج اکبر پر آپ نے کہا ہے، مفتی سعودی عرب نے وہ کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط روایت ہے، عام الناس میں غلط بات ہے۔ اسی وقت یہ آپ کا جو ٹی وی ہے پاکستان کا، اس نے وہ قاری منیب الرحمان سے رابطہ کیا، اس نے بھی اپنے طور پر حدیثیں دیں، روایات قاری ملا علی قاری کی، اور یہ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں 70 گنا جو ہے حج ہوتا ہے، اور یوم جو وقوف الفاظ کا دن یہی یوم حج اکبر ہے۔ اور پھر اس نے بعد میں کہا چلو بعض لوگ اگر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ٹھیک ہے ضعیف ہے، لیکن ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ہے کہ فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث اس طرح کی ہو، ضعیف بھی ہو، تو فضائل اعمال میں اس میں کا بیان کرنا کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر تواتر کے ساتھ کئی تواتر کے ساتھ اس کو جو ذکر کیا جائے تو وہ ضعیف نہیں رہتی، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہ اب میں آپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اسٹور سے اخبارات میں آپ دیکھیں گے اسی طرح یہ چلے گا، اس کے حق میں حالانکہ جیسے میں نے یہ جو اختلاف نواز صاحب نے جو کچھ کہا نا، یہی تو میں نے کہا ضعیف بھی ہوتی نا، چلو کچھ نہ کوئی لوگ ضعیف کوئی مان ضعیف بھی نہیں ہے، پھر ایسے ہے ہی کہیں ملتی نہیں۔
اور تواتر ہے ہی نہیں، ہوتی تو چلو صحیح بھی ہوتی. ہاں خیریت.